الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة وَلِعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ كَفِيلًا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا قال تعالى في مقام آخر أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان نلت یاری حسبا یوما الى ارض الحرم ان نلت یاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم ما امدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی ولکل نبی فی الانام فضیلۃ جملتها مجموعۃ لمحمدی ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ ما مثلہ فی الناس بمثل محمدی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد عظیم الصد اکرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، جو آیات طیبات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالی نے بد عمل لوگوں کی مذمت بیان کی ہے۔ موضوع کو آسان کرنے کے لیے دو لفظ اپنے ذہن میں رکھیں جو ہم عمومی طور پر کثرت سے استعمال بھی کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہے معلومات اور دوسرا لفظ ہے معمولات، قریباً ایک ہی وزن ہے۔ ایک لفظ ہے معمولات عمل سے اور دوسرا ہے معلومات علم سے۔ علماء نے اس پر بہت لمبی چوڑی بحث کی ہے کہ کثرت معلومات افضل ہے یا کثرت معمولات افضل ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جس کے معلومات بہت زیادہ ہیں، یعنی اس کے پاس علم بہت زیادہ ہے، معلومات بہت زیادہ ہیں۔ کیا یہ معلومات والا بندہ افضل ہے یا وہ آدمی زیادہ عظمت والا ہے جس کے اندر کثرت معمولات ہیں، وہ عمل زیادہ کرتا ہے؟ یاد رکھیں میرے دوستو، اگر کسی شخص کے پاس علم بہت زیادہ ہو لیکن نعوذ باللہ وہ علم عمل کے رنگ کے اندر ڈھلا ہوا نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اس کی مثال اس جانور جیسی ہے کہ جانور کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، یہ لدی ہوئی کتابیں اس جانور کو فائدہ نہیں دیتی۔ اسی طرح وہ علم جو عمل کے رنگ کے اندر ڈھلا ہوا نہیں، یہ علم بھی میدان قیامت کے اندر، قبر و آخرت کے اندر انسان کے لیے کسی درجے میں مفید نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ایک آدمی کے پاس حلال و حرام کا علم ہے مگر اس پر وہ عمل کرتا ہے، اس کی عملی زندگی بہترین ہے، تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں با عمل عالم کی ساری رات کی نیند اور بے عمل عالم یا بے عمل عام انسان، اس کی ساری دن کی عبادت کا اگر تقابل کیا جائے تو اس کی نیند کا ثواب زیادہ ہوگا جس کے پاس علم ہے اور اس علم پر عمل ہے۔ اللہ تعالی نے اہل کتاب کی مذمت بیان کی، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو تو دین کے مسائل بیان کرتے ہو، امر بالمعروف کرتے ہو، لیکن آپ لوگ خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، غور کرنا۔ اگر اکیلا علم باعث عزت و عظمت ہوتا تو
تو پھر شاید اللہ کی مخلوق کے اندر سب سے زیادہ عزت ابلیس کی ہوتی۔ اس نے جناب آدم سے لے کر سید الکونین تک تمام انبیاء علیہم السلام کی محافل کو دیکھا ہے اور سنا ہے، ان کے ارشادات عالیہ کو سنا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھا ہے، تمام انبیاء علیہم السلام کی زیارت کی ہے، لیکن چونکہ اس نے اسجدوا لآدم والے حکم پر عمل نہیں کیا، آج ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اللہ کی درگاہ سے راندہ ہوا کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علم عمل کے رنگ کے اندر ڈھلا ہوا نہیں ہے۔ آپ ذرا مستشرقین کے علم کو دیکھیں جو مشرق کے علوم پر نظر رکھتے ہیں، انہوں نے حیران کن ایجاد کی چیزیں ایجاد کی اور کمال کر دیا۔ آج آپ کی تمام سیاستہ، آپ کی تمام احادیث کی کتابیں، تمام فقہ کی کتابیں انہوں نے ڈاؤن لوڈ کر دی، صرف ایک بٹن دبانے کی تمہیں ضرورت ہے، جو حدیث جس راوی سے ہے آپ کے سامنے آ جائے گی، درجے میں صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، سامنے آ جائے گی، کس راوی پر جرح ہے کس پر نہیں ہے سامنے آ جائے گی۔ یہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی ایجاد ہے جن کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ تو اگر علم باعث عزت ہوتا تو آج مستشرقین کی عزت کی جاتی، بنسبت اہل اسلام اور مسلمانوں کے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی کوئی عزت نہیں، اصل میں عزت عمل کی ہے، وہ دین کا علم جو انسان کے عمل کے اندر ڈھلا ہوا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ لوگ جن کے پاس علم تو ہے لیکن علم عمل کے اندر ڈھلا ہوا نہیں، ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے، جانور جیسی ہے جس پر کتابیں لاد دی جائیں، وہ لدی ہوئی کتابیں جانور کو فائدہ نہیں دیتی۔ ہر وہ آدمی جس کے اندر علم تو ہے لیکن عمل والی دولت سے محروم ہے، میدان قیامت کے اندر یہ علم اسے فائدہ نہیں دے گا۔ علماء کرام جانتے ہیں امام الانبیاء کی دعاؤں کے اندر جہاں اور دعائیں ہیں، ایک دعا یہ بھی ہے میرا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو علم نفع دینے والا نہ ہو۔ کون سا علم ہے جو نفع دینے والا نہ ہو؟ وہ علم جو عملی زندگی کے اندر ڈھلا ہوا نہیں۔ اصل چیز عمل ہے۔ شاید اسی لیے جب دارالعلوم دیوبند شریف کی بنیاد ڈالی جانے لگی اور ڈل گئی تو قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ مدرسہ کیوں بنا رہے ہیں؟ جواب سنیں، حضرت نے فرمایا ہم یہاں باعمل علماء پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں باعمل علماء پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ وہ ایک دارالعلوم تھا، درسگاہ تھی جہاں قرآن پڑھایا جانے تھا، جہاں فقہ پڑھائی جانی تھی، جہاں تفسیر پڑھائی جانی تھی، جہاں معانی اور ادب پڑھایا جانا تھا، لیکن حضرت نے پہلے عمل کا نام لیا، فرمایا ہم یہاں باعمل علماء پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ مقصود علم نہیں، اصل مقصود عمل ہے۔ اور میں اس کی تطبیق میں قرآن کریم کی آیت تلاوت کرتا ہوں، مقصود کو پہلے بیان کیا جاتا ہے، وسیلے کو بعد میں بیان کیا جاتا ہے۔
اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ مقصود چونکہ نماز تھی اس لیے نماز کو پہلے بیان کیا اور وضو اس کا وسیلہ تھا اس لیے اللہ پاک نے وضو کو بعد میں بیان کیا۔ تو وہاں بھی چونکہ مدرسے بنانے سے مقصود وہ عمل تھا، حضرت نانوتوی نے عمل کا نام پہلے لیا، علم کا نام بعد میں لیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ بے عملی کی زندگی سے محفوظ فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد مراد پیغمبر، ان کی ملاقات ہوئی کعب احبار کے ساتھ۔ یہ تورات و انجیل پر گہری نظر رکھنے والا آدمی تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کعب تو تورات و انجیل کو جانتا ہے، اپنے طور پر بہت بڑے علم والا آدمی ہے، ذرا مجھے ایک بات تو بتا کہ من ارباب العلم، ارباب علم کون ہیں، علماء کسے کہیں؟ من ارباب العلم، سوال سمجھنا۔ ہمیشہ آدمی کی حیثیت کا پتہ بولنے سے لگتا ہے کہ یہ کیا بولتا ہے اور کیا کیسا بولتا ہے۔ امیر عمر نے سوال کیا من ارباب العلم، یہ سوال کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس طرح صحابہ کرام تشریف فرما تھے بارگاہ نبوت کے اندر، اللہ کے نبی سرکار دو عالم بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف فرما ہے، جلوہ افروز ہیں، ایک آنے والا آدمی آیا، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اسے پہچانتے نہیں تھے لیکن آنے والے نے سوال کیا حضرت مجھے اسلام کے متعلق بتاؤ کہ اسلام کیا ہے، اخبرنی عن الاسلام۔ پھر ہمیں پتہ چلا یار جسے ہم گنوار سمجھ رہے تھے، جسے ہم عام آدمی سمجھ رہے تھے، یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، اس نے اسلام کے متعلق پوچھا ہے، ایمان کے متعلق سوال کیا ہے۔ تو آدمی کی حیثیت کا پتہ چلتا ہے جب وہ سوال کرتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کعب ذرا ہمیں بتاؤ من ارباب العلم، علم والے کون ہوتے ہیں، کون ہیں وہ لوگ جن کو ہم علماء کہہ سکتے ہیں، من ارباب العلم۔ سبحان اللہ۔ کعب نے بڑا عجیب جواب دیا، کہنے لگے امیر المومنین الذین یعملون بما یعلمون، ارباب العلم وہ ہیں جو علم پر عمل کرتے ہیں، الذین یعملون بما یعلمون، ان کا علم صرف علم تک نہیں بلکہ اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ سن لیا جناب عمر نے۔ اب اگلا سوال اس سے بڑا عجیب، فرمایا کعب بڑا سیاںا آدمی ہے، دانا آدمی ہے، ذرا ایک بات اور بھی بتا کہ ما اخرج العلم عن قلوب العلماء، علماء کے دل سے کون سی چیز ہے جو علم کو نکال دے گی؟ اعاذنا اللہ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ذرا یہ بھی بتا کہ ما اخرج العلم عن قلوب العلماء، کیا ایسی چیز ہے جو علماء کے دل سے علم کو نکال دے گی؟ غریب آدمی ہوں ورنہ میرا دل چاہتا ہے یہ جواب سونے کے قلم کے ساتھ جواہرات کی تختی پر لکھوں۔ کعب احبار نے کہا امیر المومنین الطمع، یہ دنیا کی لالچ، دنیا کا طمع علماء کے دل سے علم کو نکال دے گا۔ جب علماء کے دل کے اندر دنیاوی طمع آ جائے گا اس وقت علم ان کے دل سے نکل جائے گا۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو دین اور دنیا کے جامع ہوں۔
ورنہ عمومی طور پر جب دنیا آ جاتی ہے تو حضرت دین سے رخصت کر جاتے ہیں۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو عنایت فرمایا ہے کہ جہاں ان کے پاس دنیا بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ دین اور علم کی نعمت سے بھی انہیں مالا مال فرماتے تھے، جس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے زمانے کے اندر بھی خال خال کہیں اللہ کے بندے مل جاتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ علم بھی ہے اور ساتھ عمل بھی ہے، دین بھی ہے، ساتھ دنیا بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دنیا بری نہیں ہے، وہ دنیا بری ہے جو دین سے دوری کا ذریعہ بنے۔ اگر یہ دنیا دین کے قرب کا ذریعہ بنے، دنیا دین کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنے تو سبحان اللہ۔ حضرت جناب عمر نے فرمایا آپ یہ بتاؤ کون سی چیز علماء کے دل سے علم کو نکالے گی؟ فرمایا الطمع، دنیا کی لالچ، دنیا کا طمع۔ میرا ایک ایسا تعلق دار جو میری خدمت کرنے والا ہے، اس کے اندر اگر میں کوئی خلاف شریعت کام دیکھتا ہوں، میرے دل کے اندر ایک طمع ہے، اگر میں نے اسے کڑوی بات کی، حق بات کہہ دی، یہ تو میرے ساتھ تعلق توڑ جائے گا، میری خدمت کرنا چھوڑ جائے گا، میرے مدرسے کا تعاون چھوڑ جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب بتائیے کس چیز نے مجھے علم پر عمل کرنے سے روکا؟ طمع نے روکا۔ تو حضرت کعب احبار نے فرمایا الطمع، طمع ایک ایسی چیز ہے جو علماء کے دل سے علم کو نکال دے گی۔ میں نے اپنے اکابر کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑوں کے دلوں کو دنیاوی طمع سے بالکل فارغ کیا ہوا تھا، اور آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے مدرسے کے اندر جو استاد پڑھاتے ہیں، ان بیچاروں کی تنخواہ کیا ہے؟ 10,000 12,000۔ ان کو یہ پتہ ہے اگر میں دہاڑی کروں تو 1,000 روپیہ ملے گا، تو 30,000 تو میرے مہینے کے بنتے ہیں نا۔ لیکن اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا اللہ کا قرآن بنایا ہوا ہے کہ آخر یہ کام جو اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے یہ بھی تو میں نے ہی کرنا ہے۔ یہ فخر کم ہے اس جان ناتواں کے لیے کہ تیری نظر نے چنا مجھے امتحان کے لیے۔ یا اللہ تیرا یہ لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس عظیم نعمت کے لیے تو نے ہم فقیروں کا انتخاب کیا ہے۔ الحمدللہ کہو، الحمدللہ کہو۔ اور ہم اللہ کے اس تقسیم پر اتنے خوش ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا شعر ہے نا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو۔ یا اللہ ہم تیری تقسیم پر بڑے راضی ہیں کہ تو نے ہمیں علم دے دیا، لوگوں کو دنیا دے دی۔ اللہ، محبت سے کہہ دیں اللہ، اور اونچی آواز سے اللہ، اور بلند آواز سے اللہ، میرے ساتھ مل کر کہیں اللہ 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 اپنے نام کی محبت نصیب فرمائے۔ تو حضرت کعب احبار نے فرمایا کہ یہ دنیا کا جو طمع ہے یہ دل سے علم کو نکال دیتا ہے۔ قرآن کریم بھی ارشاد فرماتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس آدمی کو اللہ نے بچا لیا شوہ نفس سے، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہ شوہ نفس کیا ہے؟ اس کا تعلق مال سے ہے۔ اگر دل کے اندر مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو یہ بھی شوہ نفس ہے، اور اگر مال زیادہ کرنے کی فکر ہو تو یہ بھی شوہ نفس ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اس مال کے چکر سے بچا لیا یہ آدمی کامیاب ہے۔ تو میرے محترم دوستو، گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو علم ہے اس علم سے مقصود اصل عمل ہے۔ اگر ایک آدمی بہت بڑے معلومات رکھتا ہے لیکن الیاذ باللہ اس کا وہ علم عمل کے رنگ کے اندر ڈھلا ہوا نہیں، تو سمجھئے یہ آدمی کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کے پاس ضرورت دین کا ضروری علم ضروریات کا موجود ہے لیکن اس کی عملی زندگی اس علم کے مطابق ڈھلی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت کے اندر پہلے بھی دو دفعہ شاید یہ واقعہ بیان کیا ہے، آج پھر بھی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک بادشاہ گزرے اکبر، دین اکبری جس کا مشہور ہوا، یہ بڑا نیک صالح آدمی تھا۔ یہ حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ جو خاندان چشتیہ کے بہت بڑے شیخ ہیں، یہ ان کا مرید تھا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی سلیم رکھا حضرت کی وجہ سے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ایک دن یہ سلیم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت کے اندر اکبر ملنے کے لیے گیا، ساتھ اس کے وزراء بھی تھے۔ اس زمانے میں علماء بھی وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جب سلیم چشتی کی خدمت میں بادشاہ گیا تو بڑے ادب سے بیٹھا کیونکہ اس کا شیخ تھا۔ حضرت نے السلام علیکم فرمایا۔ اسی سلیم چشتی کی ایک اور بات سن لو پھر میں آگے چلتا ہوں۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں یہ بڑے دنیا سے، سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ دنیا سے بالکل بے تعلق آدمی تھے۔ ایک دن حضرت نے اپنا جبہ اتارا اور کہا خلیفہ صاحب کو کہ یار تو اسے ذرا صاف کر، بہت دن ہو گئے دھویا نہیں ہے ہم نے۔ یہ صوفی کہا جاتا ہے نا، یہ صوف سے ہے، صوفی صوف سے ہے۔ صوف کہتے ہیں اون کو۔ پرانے زمانے میں اون کس کی ہوتی تھی؟ بھیڑ کی اون، تو اس کے بنے ہوئے جبے یہ لوگ پہنتے تھے۔ تو اس نے کہا یہ ذرا اسے صاف کر دو، میں کمرے کے اندر آرام کرتا ہوں۔ بڑی عجیب دلچسپ بات ہے۔ حضرت سلیم چشتی اندر چلے گئے، خادم صاحب جو تھے وہ صاف کرنے لگ گئے جوئیں وغیرہ۔ اتنے تک اکبر آ گیا ملنے کے لیے۔ اب تو مرید صاحب آتے ہیں پیر صاحب کو اطلاع دے کر تاکہ کھانا بھی میرا اچھا بنے اور میرے بٹھانے کا انتظام بھی ہو، یعنی یہ پیر صاحب بن کر آ رہے ہوتے ہیں اپنے پیر کے پاس۔ وہ خود آ گیا اکیلا۔ خلیفہ صاحب نے دیکھا تو خلیفہ نے جلدی جلدی حضرت کا دروازہ بجایا۔ ڈر کے اٹھے، خیریت تو ہے؟ دروازہ کھولا، میاں کیا ہو گیا؟ اس نے بادشاہ آ گیا۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں یہ اتنا حضرت سلیم چشتی دنیا سے دور تھے، وہ خدا دا بندہ میری نیندر خراب کی تھی، میں کہ کوئی تکڑا موٹا رنڈ پکڑی وہ نکالنا چاہتا۔ میں نے سمجھا، حضرت فرمانے لگے کہ میں نے سمجھا تو نے کوئی موٹی جوں پکڑی ہے وہ مجھے دکھانا چاہتا ہے، بادشاہ کہنے پر میری نیند خراب کر دی تو نے۔ تو اب یہ بادشاہ آیا ملنے کے لیے، حضرت نے السلام علیکم کیا، وعلیکم السلام ہوا۔ اس کے بعد حضرت سو گئے، ٹانگیں سیدھی کر کے تکیہ مبارک کے آسرے لگ کر سو گئے۔ جو وہاں بیٹھے تھے مولانا صاحب، ان کو بڑا شاک گزر رہا تھا کہ ایک بادشاہ مولوی کے دروازے پر، وہ بھی فقیر کے دروازے پر۔ اس نے کہا یہ موقع ہے اب لگاؤں بات۔ اس نے کہا حضرت یہ ٹانگیں سیدھی کر کے کب سے سونا سیکھے ہو؟ تاکہ بادشاہ سمجھے میری بے ادبی کی ہے اس نے۔ حضرت یہ ٹانگیں سیدھی کر کے سونا کب سے سیکھے ہو؟ تو اللہ والے نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا جب سے ہاتھ بغل میں دبانا سیکھے ہیں نا اسی دن سے ٹانگیں سیدھی کرنا سیکھی ہیں۔ یعنی اگر یہ میرا ہاتھ بادشاہ کے سامنے یوں ہوتا تو پھر میں ٹانگیں اکٹھی کر کے بیٹھتا،
اب چونکہ میرا ہاتھ بغل میں ہے اور ایک کے سامنے میرا ہاتھ اٹھتا ہے، اس لیے میں ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھتا ہوں۔ اللہ۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے واقعات سنانے سے یہ کیفیت ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ یہ اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ علم تب اللہ کے ہاں قابل عزت ہے جب اس علم کے اندر عمل کی چاشنی ہو۔ ایک ضروری اور اہم چیز، علم حاصل ہونے سے کچھ نہ کچھ آدمی کے اندر تکبر آ جاتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ میری پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری، 42 سال مجھے ہو گئے پڑھتے پڑھاتے۔ تو یہ یاد رکھنا، علم پڑھنے سے کچھ نہ کچھ انسان میں کبر آ جاتا ہے، یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ جاہل ہے میں عالم ہوں، یہ ان پڑھ ہے میں مولانا ہوں۔ شاید اسی لیے ہمارے تبلیغ والوں نے عام لوگوں کے لیے وقت تھوڑا رکھا ہوا ہے اور علماء کے لیے ٹائم زیادہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کا نفس زیادہ شرارتی ہوتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ ذہن میں کبر آ جاتا ہے، اب وہ تکبر ختم ہوگا اللہ والوں کی صحبت سے، وہ تکبر ختم ہوگا اہل اللہ کی صحبت سے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ واقعی حکیم الامت ہیں۔ حضرت ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ صابن لگانے سے کپڑا تو سفید ہو گیا، دھل گیا، لیکن وہ کپڑا سیدھا تب ہوگا جب استری پھرے گی۔ 8-9 سال مدرسے میں پڑھنے سے ایک نور تو علم کا تمہارے دل کے اندر آ گیا، لیکن یہ علم عمل کے رنگ کے اندر اس وقت ڈھلے گا جب تصوف کی استری پھرے گی، اللہ والوں کی صحبت نصیب ہوگی۔ ہمارے بڑے پیر حضرت خواجہ محمد عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد صاحب کے پیر، ابا جی تو پہلے فوت ہو گئے، ہم نے ان کا میرا بچپن تھا، تو بڑے پیر صاحب نے والد صاحب کا ایک واقعہ سنا ہے مجھے۔ فرمانے لگے کہ محمد عمر، ایک دور تھا حضرت قریش سے میری بیعت نہیں تھے، عالم تھے، بیان کرتے تھے، مقرر تھے، تقریریں ہوتی تھی۔ تو احمد پور شرقیہ کے علاقے کے اندر حضرت کا بیان تھا۔ بہاول پور گھلواں ایک مقام ہے، میں نے وہاں زیارت کیا، وہاں ایک اللہ والے کی رہائش ہے۔ بہاول پور گھلواں میں جلسہ تھا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضرت یہ جو کہتے ہیں العلم حجاب الاکبر، علم سب سے بڑا حجاب اور رکاوٹ ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے؟ صرف دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا ہے آگے۔ ابھی حضرت تو صرف عالم ہی تھے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضرت یہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ فرماتے ہیں کہ قریش سے مجھے کہنے لگے کہ حضرت یہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، یہ صوفیوں کا ڈھکوسلا ہے۔ یہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، یہ صوفیوں کا ڈھکوسلا ہے۔ علم کیسے حجاب بن سکتا ہے؟ علم تو نور ہے، علم کیسے رکاوٹ بن سکتا ہے؟ علم تو ایک روشنی ہے۔ فرماتے میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے موقع دیا، بیعت ہو گئے اور رگڑے لگے تصوف کے۔ پھر اسی بہاول پور گھلواں کی سٹیج پر 3 گھنٹے حضرت نے بیان کیا کہ العلم حجاب الاکبر، عمل کے اندر سب سے بڑا حجاب وہ علم ہے۔ جب علم آ جاتا ہے آدمی کسی اور کے سامنے اپنے زانو تہ کرنا عار سمجھتا ہے۔ جب علم آ جاتا ہے کسی اللہ والے کی خدمت میں جانا عیب سمجھتا ہے۔ جب علم آ جاتا ہے کسی صوفی کی خدمت میں جا کر اپنے عیب اور گناہ بتا کر اصلاح کروانا عیب سمجھتا ہے۔ فرمایا پھر انہوں نے بیان کیا کہ العلم حجاب الاکبر، سب سے بڑا حجاب عمل کے اندر وہ علم ہے۔ آپ دیکھیں گے جو بیچارہ تھوڑا پڑھا ہوا ہے وہ ظہر کی پہلی 4 سنتیں بھی پڑھے گا،
ظہر کے 4 رکعتیں فرض بھی پڑھے گا، اس کے بعد وہ 2 رکعتیں سنت بھی پڑھے گا، اس کے بعد وہ 2 نفل بھی پڑھے گا، پھر دعا مانگ کے واپس جائے گا۔ اور جو ہمارا بھائی ہے پڑھا ہوا مولوی صاحب، بڑی مشکل سے وہ فرض پڑھے گا، 2 سنتیں پڑھ لی تو اس نے دین کو اپنے سر پر اٹھا لیا، ورنہ حضرت تشریف لے جائیں گے۔ یہ ہے العلم حجاب الاکبر۔ علم اگر عمل کے رنگ کے اندر ڈھل جائے، اللہ کے ملائکہ رش کرتے ہیں اس کے اوپر، اور اگر عمل نہ ہو تو پھر بہت بڑا وبال ہے۔ آخری گزارش، یہ علم عمل کے رنگ کے اندر کیسے ڈھلے گا؟ اللہ والوں کی جوتی سیدھے کرنے سے۔ علم سے کبر آتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے تواضع پیدا ہوتی ہے۔ ایک واقعہ آ رہا ہے ابھی ذہن میں، سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن، یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس کے متعلق حضرت تھانوی فرمانے لگے کہ لوگوں نے ان کو شیخ الہند کہہ کے بڑا ظلم کیا، یہ تو شیخ العالم ہیں، پورے جہان کے شیخ ہیں، ان کو لوگوں نے ہند کا شیخ کہہ دیا، شیخ الہند۔ یہ شیخ الہند نہیں ہے، تو شیخ العالم ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بیمار ہو گئے، حضرت بیمار ہو گئے، مہمانوں کی آمد رفت بہت زیادہ تھی۔ اس زمانے کے اندر فلش سسٹم ہوا نہیں کرتا تھا، پرانے زمانے کے وہ لیٹرین ہوتے تھے اور صبح سویرے آ کر اٹھانے والا اٹھا جاتا تھا غلاظت کو۔ لیکن دیکھنے والے حیران ہیں کہ اتنا زیادہ رش، صبح صاف ہے، شام کو دیکھتے ہیں تو بھی صاف ہے، کون ہوگا؟ پتہ نہیں چلتا کون ہے۔ کوئی آتا ہے خاموشی سے صفائی کر کے چلا جاتا ہے بیت الخلاء کی، پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے۔ توجہ ہے نا؟ میرا گلاس ہو نا پانی کا، اس کو صاف کرنے کے لیے میں خود تکلیف نہیں کروں گا، میں اپنا کہہ رہا ہوں، طالب علم کو کہوں گا بیٹے اسے صاف کر دو۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بیت الخلاء کو کوئی آدمی چپ کر کے صاف کر جاتا ہے۔ ایک دفعہ کہہ دو اللہ، محبت سے اللہ اللہ۔ اللہ والے چپ کر کے نیکی کرتے ہیں، کسی کو بتانا پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سندھ میں لے جائے، وہاں بھرچوڈی شریف ہے، حافظ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مرید ہیں ساتھ سوئی شریف کے، سوئی شریف کے۔ میں نے الحمدللہ دونوں مقامات پر فاتحہ پڑھی ہے۔ سوئی شریف کے پیروں نے اجازت دے دی کہ بیٹا اب تم جاؤ، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤ۔ یہ آ کر بھرچوڈی شریف اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ بڑے سننے والی بات ہے، شاید یہ چیزیں آپ کو کہیں نہ ملیں۔ مسجد بن رہی ہے، میں نے پڑھا ہے کہ شاید مسجد نبوی کے بعد یہ دوسری مسجد ہے دنیا کے اندر جس کا گارا بنانے والا بھی وقت کا ولی، جس کی اینٹیں بنانے والا بھی صاحب نسبت، جس کا مستری بھی صاحب نسبت، اور جس کا مزدور بھی صاحب نسبت۔ سوئی شریف کی مسجد بن رہی تھی۔ صبح جب ہوتی ہے تو سب دیکھتے ہیں گارا بھی بنا ہوا ہے اور اینٹیں جو ہیں وہ دیوار کے قریب لگی ہوئی ہیں تاکہ صبح سویرے یہاں سے کام شروع ہو جائے، اینٹیں اٹھانے کا وقت ضائع نہ ہو۔ گارا بنا ہوا ہے۔ اب سب حیران ہیں کون ہوگا۔ وہاں ایک بڑھیا عورت رہتی تھی، وہ آئی بڑے حضرت کے پاس، سوئی شریف والوں کے پاس۔ انہوں نے کہا ابا یہ کون کر جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا اماں والی چور کو گول، اماں ہی چور کو گول۔ وہ بڑھیا ایک دن دیکھتی رہی، دوسرے دن دیکھتی رہی،
تیسرے دن سمجھ گئی کہ یہ چور کون ہے۔ لفظ میں سرائکی میں کہوں گا، پھر اردو میں بھی کہوں گا، کیونکہ لفظ کی لذت اپنی اسی زبان میں ہوتی ہے۔ حضرت حافظ محمد صدیق سے بھرچونڈی شریف والے جو اپنے وقت کے قطب تھے، وہ اپنے چہرے کو چھپا کر رات کو آتے تھے، گارا بھی بنا جاتے تھے اور اینٹیں بھی اٹھا کر رکھ جاتے تھے۔ اب تیسرے دن پہچان گئی اور رکھنے لگی، ابا حافظ ہیں؟ وہ عورت نے پوچھے، ابا حافظ ہیں یعنی حافظ صاحب ہو؟ حضرت چپ۔ پھر اس نے کہا، ابا حافظ ہیں؟ حضرت پھر بھی خاموش۔ تیسرا جملہ بڑا عجیب ہے اس عورت کا، وہ کہ وہ حافظہ بھات اچا گئی سوئی شریف دی تے ایک کیری بھی چاون آیا کھنی، یعنی فیض تو سارا لے گیا، تو آگ تو لے گیا تھا پہلے عشق خداوندی والی، اور جو یہاں کیری بچی ہوئی تھی وہ بھی لینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ یہ کون تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بیت الخلا صاف ہیں، شاگرد عرض کرتے ہیں، حضرت یہ کون ہوگا؟ فرمایا تلاش کرو۔ 2-3 دن کے بعد پتہ چلا کہ شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ العرب والعجم، حضور انور کے روض انور کے نیچے بیٹھ کر 18 سال درس حدیث دینے والے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو اپنے آپ کو چھپا کر استاد کے دروازے کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، انسان بنتا ہے انسان کی صحبت سے۔ اللہ تبارک و تعالی اس گنہگار کو، آپ سب دوستوں کو اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بری صحبت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ صالحین کا تعلق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں وہ علم نصیب فرمائے جو عملی زندگی کے اندر ڈھلا ہوا ہو۔ اللہ اس علم سے محفوظ فرمائے جو میدان قیامت کے اندر وبال جان بنے۔ اللہ ہمیں حضور اکرم کی سچی محبت و مودت نصیب فرمائے، اطاعت نصیب فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن احباب نے سنت